نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار عطا فرمائی۔ اب مبارزت کا دور شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے سب سے پہلے میدان جنگ میں ابو عامر نکلا، جو زمانہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ زہد اور پارسائی کی وجہ سے راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو جب مدینہ میں اسلام کا نور چمکا تو یہ جل بھن گیا، اسلام کے شیرہ چشم کی تاب نہ لا سکا، مدینہ سے مکہ بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کا نام بجائے راہب کے فاسق تجویز فرمایا۔ اس فاسق نے مکہ آ کر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا اور معرکہ احد میں خود ان کے ساتھ آیا اور یہ باور کرایا کہ قبیلہ اوس کے لوگ جب مجھ کو دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو یہ معرکہ احد میں سب سے پہلے یہی ابو عامر میدان میں آیا اور للکار کر اس نے کہا، یا معشر الاوس انا ابو عامر، اے اوس، اے گروہ اوس، میں ابو عامر ہوں۔ اب اس کا خیال یہ تھا کہ اوس والے، قبیلہ اوس کے لوگ میری پکار کو سن کر میری طرف چلے آئیں گے، لیکن خدا اوس والوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، جنہوں نے فوراً ہی جواب دیا، فرمایا، لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق، اے خدا کے فاسق اور نافرمان، خدا کبھی تیری آنکھ ٹھنڈی نہ کرے۔ ابو عامر نے جب یہ دندان شکن جواب سنا تو اس کے تو اوسان خطا ہو گئے، خائب و خاسر وہاں سے واپس ہوا اور جا کر کہا قریش والوں کو کہ میرے بعد تو میری قوم کی حالت ہی بدل گئی ہے۔ یہ پہلا مبارز تھا۔ دوسرا مبارز مشرکین مکہ کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ یا طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آیا اور للکار کر اس نے یہ کہا کہ اے اصحاب محمد، تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہاری تلواروں سے جلدی جہنم میں پہنچانا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں جلد پہنچانا ہے، بس کیا تم میں سے کوئی ہے جس کو میری تلوار جلد جنت میں یا اس کی تلوار مجھ کو جلد جہنم میں پہنچائے؟ یہ سنتے ہی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ مقابلے کے لیے نکلے اور تلوار چلائی، جس سے اس کا پیر کٹ گیا اور منہ کے بل گرا اور اس کی شلوار پھٹ گئی، اس کا سطر کھل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما کر پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ آپ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ، اس کی شلوار پھٹ گئی ہے، مجھے اس سے شرم آ رہی ہے، اس کا سطر کھل جانے سے مجھے شرم آئی ہے۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے سر پر تلوار چلائی، جس سے اس کے سر کے دو حصے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے، اللہ اکبر کہا اور مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی تلوار اس کے قدم پر پڑی، جس سے پیر کٹ گیا، اور دوسری تلوار سر پر پڑی، جس نے کھوپڑی کے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ تیسرا مبارز، اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ نے علم سنبھالا۔
اور رجز پڑھتا ہوا میدان میں آیا، اور رجز یہ پڑھ رہا تھا ان علی اہل اللواء حقا ان تخضب الغدۃ او تندقا، کہ علم بردار کا یہ فرض ہے کہ لڑتے لڑتے اس کا نیزہ دشمن کے خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس پر حملہ کیا اور عثمان کے دونوں ہاتھ اور دونوں شانے کاٹ کے رکھ دیے۔ علم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ چوتھا مبارز، اس کے بعد ابو سفیان بن ابی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ایک تیر تاک کر اس کے حلق پر مارا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی، اور آگے بڑھ کر اس کو فوراً قتل کر دیا۔ پانچواں مبارز، اس کے بعد مصافح بن طلحہ بن ابی طلحہ نے علم اٹھایا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا۔ اور چھٹا مبارز، اس کے بعد حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، اس کو بھی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں قتل کیا، اور بقول بعض کے حضرت زبیر نے اس کو قتل کیا۔ پھر کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ 7ویں نمبر پر علم ہاتھ میں پکڑے ہوئے آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ 8ویں نمبر پہ جھنڈا اٹھاتے ہوئے آیا، فوراً ہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ارطا بن عبد شرحبیل نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا کام تمام کر دیا، یہ 9ویں نمبر پر آیا۔ پھر 10ویں نمبر پر شریح بن قارز علم لے کر آگے بڑھا، آنن فانن اس کا بھی کام تمام ہوا۔ شریح کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہے کہ کون تھا۔ 11ویں نمبر پہ اس کا غلام جس کا نام سواب تھا، وہ علم لے کر آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یا حضرت حمزہ نے یا حضرت علی نے، ان میں سے کسی ایک نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ تو اس طرح غزوہ احد میں قریش کے 22 سردار مارے گئے، جن کے نام تفسیر ابن حشام میں علامہ ابن حشام نے تفصیل سے ذکر کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ فلاں فلاں سردار فلاں فلاں صحابی کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اب آئیے ذرا ان کا ذکر کر لیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہایت شجاع اور بہادر تھے۔ اول انہوں نے اپنا ایک سرخ عمامہ نکالا اور سر پر باندھا، اور اکڑتے ہوئے میدان میں نکلے اور کچھ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ اشعار یہ تھے: انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل ان الاقوام الدہر فی القبول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ میں وہی ہوں جس سے میرے اس دوست نے عہد لیا کہ جس کی محبت میرے خلال قلب یعنی اندرون قلب میں سرایت کر چکی، یعنی محمد رسول اللہ نے درا حال ہے کہ ہم پہاڑ کے دامن میں نخلستان کے قریب تھے۔ وہ عہد یہ ہے کہ کبھی پیچھے کی صف میں نہ کھڑا ہوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی تلوار سے خدا کے دشمنوں کو مارتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکڑتے ہوئے دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے مگر ایسے وقت میں، یعنی جب محض اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں ایسی چال اختیار کی جائے، اپنے نفس کے لیے نہ ہو، تو ایسی چال اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ صفوں کو چیرتے چلے جاتے تھے، جو سامنے آ گیا اس کی لاش زمین پر ہوتی تھی، یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بالکل سامنے آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر تلوار اٹھائی، مگر فوراً یہ ہاتھ روک لیا،
فرمایا کہ یہ کسی طرح زیبا نہیں کہ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک عورت پر چلایا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو دجانہ ہندہ کے قریب پہنچے تو ہندہ نے لوگوں کو آواز دی مگر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ اچھا معلوم نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک بے پناہ اور بے سہارا عورت پر آزماؤں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا فرمائے جس طرح صحابہ اکرام کے دلوں میں تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔